لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج عزیزان ایمان میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے کم علم انسان کی گفتگو کے لیے اپنا وقت نکالا خدا انشاءاللہ ہم سب کے ذکر اور اس عزاداری کو قبول کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں اگر میرے کسی جملے سے میری آواز کی تیز ہو جانے سے کسی کو اگر کسی قسم کی کوئی اذیت ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں گا خدا انشاءاللہ ہم سب کو ان مجالس کا بہترین اجر عطا کرے عزیزو مقصد عزا اس کے عنوان سے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکا آج اس گفتگو کو ایک آخری نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس عزاداری کے مقاصد کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس عزاداری میں کہ جو دنیا اس عزاداری سے پریشان نظر آ رہی ہے ہم نے کبھی کسی کو
کسی جلسے، کسی جلوس، کسی پروگرام ہم نے نہ روکا، نہ ٹوکا، نہ فتوے لگائے، نہ منع کیا۔ ہم ایک مظلوم کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو اس سے پریشانی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، وجہ صرف اتنی ہے کہ نور کو ظلمتوں کا خطرہ نہیں ہوتا، نور تاریکیوں سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن تاریکی کو ہر لمحہ نور سے خطرہ رہتا ہے۔ ہم کو کیوں اور ہم کیوں پریشان؟ لیکن یہ ذکر اس لیے پریشان کر رہا ہے کہ یہ اس کا ذکر ہے جس کو رسول نے یہ کہہ کے پہچنوایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی۔ حسین چراغ ہدایت ہے، گمراہی کو گمراہ کرنے والے شیطان کو خطرہ انہی سے رہتا ہے، اس لیے کہ یہ نور ہیں۔ ہم جتنی بھی تاریکیاں پھیلائیں، نور اپنے وجود کی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ عزیزان ایمان، چونکہ نور میں کشش پائی جاتی ہے، ایک جاذبیت پائی جاتی ہے۔ آپ یہاں روشنی میں کہیں بیٹھے رہیں، کبھی آپ کو اندھیرا اپنی طرف متوجہ نہیں کرے گا، لیکن آپ گھٹاٹوپ اندھیرے میں کسی بیابان میں سفر کر رہے ہوں، دور کہیں ایک چراغ جل رہا ہو، وہ نور انسان کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، انسان کی توجہات کو جلب کرنے لگتا ہے، انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگتا ہے، انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگتا ہے۔ عزیزان ایمان، مسئلہ یہی ہے، یہ عزاداری اصل میں نور کی یادگار ہے، لہذا کائنات کے اندھیرے میں کہیں ایک بھی عزاداری حسین کا چراغ روشن ہو تو سب ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حسین یا علی، حسین چراغ ہدایت ہے، یہ جہاں روشن ہوگا پھر کوئی ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ تو اب اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اپنے وجود کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ اس کی مخالفت کو آمادہ ہو جاتا ہے کہ جس کا کوئی مقام ہو، اس لیے کہ ابھی تو ہم سے کوئی متوجہ نہ ہوگا، ہم اس سے ٹکرائیں گے تو لوگ دیکھنے لگیں گے یہ کون آ گیا، تو اپنی طرف توجہ دلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حسین چراغ ہدایت، اور عزیزان ایمان، چراغ میں جاذبیت پائی جاتی ہے، روشنی میں کشش پائی جاتی ہے نا۔ کیوں مولا نے چراغ کہا، کیوں نور سے تعبیر کیا؟ تاکہ دنیا جان لے کہ تم میرے حسین سے کائنات کو جتنا بھی دور کرو، حسین میں ذاتی کشش ہے،
حسین نور ہے، اور یہ یاد رکھنا نور کی طرف متوجہ ہونے کے لیے مذہب کی سرحدیں آڑے نہیں آتی. کسی مذہب کا ہو، بات صرف اتنی ہے کہ اندھا نہ ہو. کسی اندھے کے سامنے آپ مرکری بھی روشن کر دیجئے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آنکھ ہے، اگر آنکھوں میں ذرا سی روشنی ہے تو کھچاؤ پیدا ہوگا نور کی طرف. عزیزان ایمان، حسین کو رسول نے چراغ ہدایت بنایا ہے، لہذا اب دنیا حسین سے کسی کو روک نہیں سکتی مگر یہ کہ وہ اندھا ہو. تب اس نور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، ورنہ توجہ کی بات کریں گے. کون سا مذہب ایسا ہے کہ جس نے نذرانہ عقیدت حسین کو پیش نہ کیا؟ پتہ نہیں میں نے کبھی یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا یا نہیں کیا. میں دوہرا دوں اگر، چونکہ بات اچھی ہے، اگر کہا ہو تو، ورنہ نئی بات ہوگی. گرو نانک، انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ حسین کا غم منایا کرو. گرو نانک سکھ کے گرو، انہوں نے کہا اپنے مرید سے کہ حسین کا غم منایا کرو. اس مرید نے کام کیوں منائے، وہ تم مسلمانوں کے رہنما ہیں. اس نے اس سوال کے بعد اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تمہارا میں سردار ہوں، تم میرے مرید ہو، میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، گھر جاؤ اور جا کے اپنی بہن سے شادی کر لو. وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے گرو تو ہیں، ہم سب مانیں گے، یہ نہیں مان سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس بات کی اجازت میرا ضمیر نہیں دیتا. جملہ سن لیں. کہا اس لیے کہ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کہا نادان، جسے تو ضمیر کی آواز کہہ رہا ہے وہی تو حسین ہے. یہی تو حسین ہے. اگر سن 61 ہجری میں حسین نے کل قربانی نہ دی ہوتی تو آج رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہوتا. آج اگر رشتوں کا تقدس باقی ہے تو یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے. تو حسین کی نور سے کوئی اپنی آنکھ بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ نور میں جاذبیت ہوتی ہے. اب یہ تو طے ہو گیا نا کہ حسین نور ہیں، نور میں جاذبیت ہوتی ہے. جاذبیت یعنی مقناطیسی کیفیت، یعنی اپنی طرف کھینچنے کی کیفیت. اب عزیزان ایمان، مگر دوسری طرف بھی تو شرط ہے. مقناطیس جس کو میگنیٹ کہتے ہیں، یہ کھینچتا ہے، مگر کب؟ جب سامنے صلاحیت ہو. بھئی اگر ایک میگنیٹ لے کے ہم کسی دوسرے لوہے کو اس کے سامنے رکھیں، وہ اپنی طرف کھینچ لے گا. چھوٹا سا میگنیٹ ہے لیکن وہ لوہے کو کھینچ رہا ہے.
ہم ایک بہت بڑا میگنیٹ لے آئیں, اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیں, کیا یہ کھینچے گا؟ نہیں کھینچے گا. تو اب یہ بتائیے کیا اس کی جاذبیت ختم ہو گئی؟ اس میں جاذبیت پائی جاتی ہے, اس میں ظرفیت نہیں پائی جاتی. اس میں ظرفیت نہیں پائی جاتی. اچھا ٹھیک ہے, کیسی جاذبیت ہے؟ کابھی تو سامنے سامنے ایک دوسرے کے تھے, ایک پیپر لائے, ہم نے بیچ میں ادھر ایک لوہا رکھا, ادھر میگنیٹ رکھا, بیچ میں ایک پیپر رکھ دیا. اب یہ لوہا کھینچے گا کہ نہیں لوہے کو؟ کہا کھینچے گا. اب کیوں کھینچ رہا ہے؟ یہاں تو ہم نے بیچ میں کاغذ رکھ دیا. کہاں کاغذ ہے, باریک کپڑا ہے تو کھینچ رہا ہے, لیکن اگر اسی کو ایک ذرا تبیز موٹا کاغذ دفتی رکھ دیا جائے, ادھر بھی صلاحیت ہے, ادھر بھی ظرفیت ہے, مگر بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی. اس لیے ان دونوں کو جدا کیا جا رہا ہے. عزیزان ایمان, حسین میں کھینچنے کی صلاحیت ہے, بہت سے لوگوں میں ظرفیت ہے, مگر تعصب کی اتنی موٹی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعصب کی دیوار کو ہٹا کے سامنے رکھو, دیکھو کائنات میں کون ہے جو کھچ کے حسین تک لا جائے. اس عزاداری میں کھچاؤ ہے, اس عزاداری میں کشش پائی جاتی ہے, اس عزاداری میں جاذبیت پائی جاتی ہے, لہذا دنیا کھچ کے آ جاتی ہے. اس لیے کہ حسین کی عزا. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی بشر یا علی. شرط اتنی ہے کہ ہمارے اندر ظرفیت پائی جائے. اگر ظرفیت پائی جائے گی تو ہم کھچ کے حسین تک آ جائیں گے. اب عزیزان ایمان, عزاداری حسین کی یادگار ہے, تو حسین کو رسول نے چراغ بنایا ہے. چراغ میں کھچاؤ پایا جاتا ہے, چراغ میں کشش پائی جاتی ہے, حسین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. تو اب ہماری عزاداری کی بھی کیفیت یہی ہونی چاہیے. عزاداری اگر لوگوں کو دور کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقصد عزا سے دور ہو گئے. عزاداری کا کام یہ ہے کہ عزاداری اس انداز سے منائی جائے کہ دوسری قومیں بھی کھچ کے یہاں چلی آئیں. مقصد عزا فراموش نہیں ہونا چاہیے. حسین میں جاذبیت پائی جاتی ہے تو ذکر حسین میں بھی جاذبیت پائی جائے گی, فکر حسین میں بھی جاذبیت پائی جائے گی. اور جب ذکر اور فکر انسان کے دلوں میں اور قلب میں اتر جائے تو پھر عزادار میں بھی کشش پائی جائے گی. اس لیے کہ اب وہ اس کے وجود میں آ گیا جس میں کشش ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟
جب حسین وجود میں آ جائیں تو پھر عمل حسینی ہوگا، کردار حسینی ہوں گے، افکار حسینی ہوں گے، ذکر حسینی ہوگا، الفاظ حسینی ہوں گے۔ اب عزیزان ایمان، جو جس طریقے سے کا لہجہ حسین کا تھا وہ لہجہ عزادار کا لہجہ ہوگا، جو فکر حسین کی تھی وہ فکر حسینیوں کی ہوگی۔ عزیزان ایمان، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہماری بد اخلاقی صرف ہمیں رسوا نہیں کرتی، ہمارا طرز تکلم کہیں ایسا نہ ہو کہ لہجہ ہمارا ہو بات کہیں اور چلی جائے، فکر ہماری ہو نتیجہ کہیں اور پہنچے۔ لہذا ہم کو ہوشیار ہونا ہے، باشعور عزادار۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور اب عزیزان ایمان، گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں ایک سوال سے، تاکہ ہمارے یہ میں بار بار مجلسوں میں سوال اس لیے ایجاد کرتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے سوال اور جواب کے شکل میں۔ ہمیں ایک بات بتائیے، کبھی آپ نے سوچا کیا کائنات میں صرف ایک ہی انقلاب وجود میں آیا جسے کربلا کہتے ہیں؟ نہ جانے کتنے انقلاب وجود میں آئے۔ پھر آج ہر آدمی کربلا کو آئیڈیل کیوں بناتا ہے؟ یہی انقلاب آئیڈیل کیوں بنتا ہے؟ اچھا چلیے، اگر غیر مسلم کی بات کی جائے تو اسے نہیں معلوم کہ رسول کون ہے، وہ ابھی نہیں جانتا، اس نے ایک انقلاب کو دیکھا ہے، اس نے بنا لیا آئیڈیل۔ لیکن عالم اسلام سے پوچھئے، سیرت تو رسول کی ہے نا اسوہ، پھر آئیڈیل کربلا کیوں بنائی جاتی ہے؟ کہیں بھی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا پیغمبر اسلام نے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا؟ یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے ذریعے سے مکے میں پیغمبر اسلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا، کیا وہ کم انقلاب تھا؟ ارے خلافتوں کے درمیان امامت کی معرفت کرانا یہ حسین کا انقلاب تھا، جھوٹے خداؤں کے درمیان وحدانیت کا اقرار کرانا یہ رسول کا انقلاب تھا۔ پیغمبر نے انقلاب برپا کیا۔ اور اب عزیزان ایمان، اگر کوئی یہ سوچے کہ اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ جہاں اتنی تعداد میں افراد شہید ہوئے ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کربلا سے پہلے بھی، کربلا کے بعد بھی۔ میں آج ایک تاریخ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پوچھئے تاریخ سے جنگ احد کے بارے میں، پڑھے تاریخ انسان، سب نے لکھا، اکثر لوگوں نے، کہ 6000 مشرکین کا لشکر تھا، اس کے مقابلے میں 2000 مسلمانوں کی تعداد۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ نہیں، 3000 کی تعداد تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو یہی گنتی پسند ہے تو ہمیں کوئی حرج بھی نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اگر 3000 کی تعداد کہہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ چلیے، قوت اسلامی ہی تو بڑھ رہی ہے کہ 2000 سے زیادہ 3000 کا لشکر ہے، تو اب ہم نے مان لیا۔ مگر پھر بھی 6000 کے مقابلے میں 3000 کا لشکر لڑا، اور اب تاریخ نے لکھا کہ 80 مسلمان شہید ہوئے۔ اب یہ کیا کیجئے گا،
کہ یہ مورخ کی ستم ظریفی کہیں یا اب اس کو جو نام دیجئے، اکثر تاریخ لکھنے والوں نے تعداد لکھی کہ جنگ احد میں 80 افراد شہید ہوئے، مگر پوچھئے کہ جو شہید ہیں ان کے نام بتاؤ۔ میں نتیجہ عزاداری کا دینا چاہتا ہوں۔ پوچھئے تاریخ سے، بھئی قاتل کا نام نہیں پوچھ رہے ہیں ہم، نہ بتائے کائنات قاتلوں کا نام، لیکن جو شہید ہوئے ان کے تو نام بتاؤ۔ کیا ہماری نئی نسل نہیں جاننا چاہتی کہ یہ اسلام کن کی شہادتوں کا مرہون منت ہے؟ تو پھر ہمیں شہداء کے نام بتاؤ۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جنگ احد کا مورخ مسلمان تھا۔ جنگ احد کا مورخ رسول کے اپنے لشکر کا تھا۔ عزیزان ایمان، کربلا کا مورخ رسول کے نواسے کے لشکر کا نہ تھا، مگر آخر سبب کیا ہے کہ سارے شہداء کے نام ہمیں معلوم ہیں۔ ہم کو جنگ احد کے شہیدوں کے نام نہیں معلوم، پھر وہی بات آئے گی، جب شہداء کے نام نہیں معلوم تو قاتلوں کے نام کہاں سے معلوم ہوں گے؟ شاید اسی لیے شہیدوں کے نام بھی چھپا لیے گئے۔ اور اب جب شہیدوں کے نام نہیں معلوم تو روش قتل کہاں سے معلوم ہو کہ کس کو کیسے قتل کیا گیا؟ مگر اللہ نے انقلاب زینب کہ کربلا کے ہر شہید کا بھی نام معلوم، ہر قاتل کا نام بھی معلوم، کون تلوار سے قتل کیا گیا یہ بھی معلوم، کون نیزے سے مارا گیا یہ بھی معلوم، کس کو تیر سے شہید کیا گیا یہ بھی معلوم۔ عزیزان ایمان، ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ ہے نتیجہ عزاداری کا۔ آخر سبب کیا ہے؟ صرف یہیں تک بات رہ جاتی تو بھی جتنی جزئیات کے ساتھ تاریخ کربلا ہم تک پہنچی ہے، کوئی انقلاب نہیں پہنچا۔ عزیزو، کون ہے کہ جو لکھ رہا ہے؟ آپ بتائیں۔ حد یہ ہے کہ قاتلوں کے نام صرف نہیں، کس نے چادر چھینی یہ بھی پتا، کس نے عمامہ چھینا یہ بھی پتا، کس نے لباس چھینا یہ بھی پتا، کس نے انگلیاں کاٹی یہ بھی پتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ سارے نام تاریخ میں اس لیے آ گئے کہ قاتل حاکم سے انعام کی لالچ میں اقبال جرم کرتا رہا اور مورخ تحریر کرتا رہا۔ ہو سکتا ہے نا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نام قاتلوں کے اس لیے لکھ گئے فہرست میں اور ظالموں کا ظلم اس لیے آ گیا تاریخ میں کہ یہاں انعام کی لالچ تھی۔ آ کے مجرم خود اقبال جرم کرتا رہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ لیکن عزیزان ایمان، تاریخ سے پوچھئے، کیا حاکم وقت یہ چاہتا تھا
کہ کوئی اب دربار میں اپنا ظلم بیان کرے کہ کربلا میں نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کے خطبے کا یہ اثر ہو چکا تھا کہ اب حاکم یہ کہہ رہا تھا خدا برا کرے ابن زیاد کا، میں نے اسے قتل کرنے کو نہیں کہا تھا، وہ تو ظلم چھپانا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ قاتلوں نے اقبال جرم کیا، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ بات یہیں تک کی؟ خیمے میں حسین نے چراغ گل کیا تو سعید کیا کہہ رہے ہیں؟ تاریخ میں موجود ہے۔ حبیب نے کیا کہا؟ تاریخ بتا رہی ہے۔ سرکار وفا سے کیا گفتگو ہوئی؟ تاریخ لکھ رہی ہے۔ یہ جزیات ہم تک آئے کیسے؟ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ یہ ہم تک پہنچایا کس نے؟ اور بات صرف اتنی نہیں، اس لیے کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ حبیب، سعید، زہیر یہ وہ بڑے پہچانے ہوئے چہرے تھے، لہذا انسان لکھ رہا تھا کہ کس نے کیا کہا۔ عزیزان ایمان، بزرگوں کی باتوں پہ دھیان دیا جاتا ہے، بچوں کی باتوں پہ تو راوی دھیان نہیں دیتا۔ جناب قاسم سے حسین نے کیا پوچھا؟ جناب قاسم نے کیا جواب دیا؟ یہ تاریخ تک کیسے پہنچ گیا؟ اور یہ بھی سوچئے گا کہ تاریخ کربلا میں ہر سوال و جواب اپنی حکمت رکھتا ہے، لہذا اس زاویے سے بیٹھ کے کبھی سوچئے گا جملوں کو پڑھ کے کہ وہ حکمت کیا ہے۔ میں صرف ایک بات کہہ دوں، پوچھئے تاریخ سے، مولا سے پوچھ لیجئے، مولا آپ نے جناب قاسم سے کیوں پوچھا کہ بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ بھئی سوال ہی کرنا تھا تو کسی بڑے سے پوچھتے، اور اگر بچوں میں پوچھنا تھا تو قاسم سے چھوٹے انو محمد ہیں۔ یہ سوال جناب قاسم ہی سے کیوں کیا؟ اور پھر جناب قاسم کا جواب احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں۔ آخر امام نے پوچھا کیوں قاسم سے؟ امام آواز دیں گے نادان، میں نے اس لیے قاسم سے سوال کیا کہ قاسم کے بابا پہ ایک تہمت ہے کہ انہیں موت سے خوف لگتا تھا، اس لیے یہ مقتل میں تلوار چلانے نہیں آئے، انہوں نے صلح کر لیا۔ میں آج قاسم سے سوال کر کے بتاؤں گا کہ جس کے بیٹے کی رگوں میں، شہرگ حیات میں ایسا خون ہو کہ وہ موت سے گھبرائے نہیں، اس کا بابا موت سے کیوں ڈرے؟ یا رسول اللہ، یا خبردار، میں قاسم سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کربلا میں قدروں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بھائی پہ لگی ہوئی تہمت کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بات آئی ایک جملہ اور کہہ دوں، عزیزو دنیا یہی تو کہتی ہے کہ معاذ اللہ امام حسن نے صلح اس لیے کی کہ یہ صلح پسند تھے، حسین مظلوم نے جنگ اس لیے کی کہ یہ جنگ پسند تھے۔ مشکل تو یہ ہے کہ صلح کیا جائے تب بھی چین نہیں، جنگ کی جائے تب بھی چین نہیں۔ آپ کو کس کروٹ چین ملتا ہے؟ لیکن
حسن نے صلح اس لیے کی کہ صلح پسند تھے. یہ لکھنے والے کیا تاریخ کے اوراق بھی پلٹ کے نہیں دیکھتے؟ اگر حسن صلح پسند تھے تو جب جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولائے کائنات نے امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ جنگ کرنے، تو کوئی تاریخ بتا دو کہ امام حسن نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ جانتے ہیں کہ ہم صلح پسند ہیں؟ بھئی تاریخ تو اس کے برعکس نظر آ رہی ہے کہ فوراً مالک اشتر کو بھیجا ہے کہ جاؤ حسن اور حسین کی حفاظت کرو. اتنا قلب لشکر میں اتر کے لڑ رہے ہیں کہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں رسالت کی شمع گل نہ ہو جائے. صلح پسند کیا؟ صلح پسند تھے. اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں. لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلح پسند تھے، صلح پسند تھے. جو ابھی تک مزاج عصمت سے ناشنا ہے نا، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے. وہ کسی کو صلح پسند، کسی کو جنگ پسند. انہیں یہی نہیں معلوم کہ یہ نہ صلح پسند ہوتے نہ جنگ پسند ہوتے ہیں، یہ مشیت پسند ہوتے ہیں. یہ مشیت پسند ہوتے ہیں. امام حسن نے صلح اس لیے کی کہ آپ کو میدان جنگ سے خوف آتا تھا. قسم خدا کی شہادت کے وقت اپنے بیٹے کے بازو پہ امام حسن نے تعویذ نہیں باندھا ہے، اپنی شجاعت کی دستاویز پیش کی ہے کہ نادانو یاد رکھو، اگر میں جنگ سے خوف کھاتا تو اپنے چھوٹے سے بچے کو مقتل کی وصیت کیوں کرتا؟ یہ تعویذ نہیں ہے قاسم کے بازو پہ، امام حسن کی شجاعت کی دستاویز ہے. بات دوسری طرف نہ چلی جائے. کیسے یہ سارے سوالات کہاں سے پہنچ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر کوئی کہے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کے تھے، اس لیے جناب علی اکبر کا سوال جواب موجود، اس لیے جناب علی اصغر کی داستان موجود، اس لیے جناب قاسم نے کیا کہا موجود. تو بھائی معاشرے میں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، معاشرے میں سب سے پست انسان غلاموں کو سمجھا جاتا ہے. بھائی کربلا میں راوی کو کم سے کم پھر غلام کی تو بات پہ متوجہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی ایک غلام اجازت مانگ رہا ہے مقتل کی، امام اجازت نہیں دے رہے ہیں. مولا ہمیں معلوم ہے شاید آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم سیاپوست ہیں، ہمارے پسینے میں بدبو ہے. تاریخ نے غلام کی بھی بات لکھی اور حسین کی بھی بات. اب امام حسین نے دعا دی، پروردگار اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے جسم میں خوشبو پیدا کر دے. اور اتنا جون کا چہرہ روشن ہو گیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب شام غریبہ آئی تو مقتل میں دشمن پوچھ رہے تھے کہ یہ بنی ہاشم کی فرد ہے جس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ راوی بڑھ کے کہتا ہے نہیں، یہ جناب ابوذر کا غلام ہے. حسین مظلوم نے دعا دی تھی. عزیزان ایمان ایک بات سمجھ میں آئی، اگر انسان امامت کی معرفت رکھتا ہو تو امام کی دعا سے
ہے چہرہ اگر سیاہ ہو تو روشن ہو جاتا ہے، اور اگر بے معرفت ہو بد دعا مل جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ دونوں واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ یہ جزیات، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مقتل ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ راوی نے پہنچایا، قاتلوں نے اپنا اقبال جرم کیا، یہ جزیات کہاں سے آ گئیں؟ خیمے میں زینب سے کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ سید سجاد سے رخصتی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں کیسے پہنچی؟ یہ جناب زینب اور سید سجاد کی عزاداری کا نتیجہ تھا۔ دلیل چاہیے، دلیل دوں، میں پھر بات پلٹا رہا ہوں۔ احد میں 80 افراد شہید ہوئے، پوچھئے تاریخ سے، نام نہیں پتا، کسی کا نام نہیں معلوم، مگر ایک نام سب کو پتا ہے، جو جنگ احد کے کسی شہید کا بھی نام نہیں جانتا، وہ بھی جناب حمزہ کا نام جانتا ہے۔ بھئی کیسے؟ جہاں 80 افراد میں 79 افراد کا نام نہیں معلوم، عام لوگوں کو تحقیق کیجئے گا تو کچھ نام ملیں گے، لیکن عام کائنات میں عام لوگوں کو جہاں 80 افراد میں 79 لوگوں کے نام نہیں معلوم، وہاں ایک شہید، اور صرف شہید کا نام نہیں، قاتل کا بھی نام معلوم، روش قتل بھی معلوم، کلیجہ چبانے والی سے بھی سب واقف۔ عزیزو سبب کیا ہے؟ یہ بات آئی کیسے؟ یہ سب کو معلوم کیسے ہوا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھئے، جناب حمزہ کی بہن، تاریخ کہتی ہے جناب حمزہ کی بہن، جس وقت جناب زینب اور جناب عاتقہ، یعنی جناب عاتقہ کی بیٹی اور جناب زینب، یہ دو نام تاریخ نے بتائے کہ جب مدینے واپس ہوئے نبی تو مدینے میں انہوں نے سرکار سید الشہداء جناب حمزہ کی صف ازا بچھائی۔ میں نے میسج پہنچا دیا عزیزان ایمان، انہوں نے آزاداری برپا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بامعرفت عزادار ہو تو صرف غم نہیں مناتا بلکہ قاتلوں کو رسوا کر دیتا ہے۔ عزیزان ایمان، کل پیغمبر کے زمانے میں جناب زینب اور جناب حمزہ کی بہن نے فرش اعلیٰ بچھایا، تو آج نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو جناب حمزہ کی شہادت بھی معلوم ہے، تاریخ شہادت بھی معلوم ہے، قاتل کا نام بھی معلوم ہے، کلیجہ چبانے والے سے بھی واقف ہیں، روش قتل بھی معلوم ہے۔ یہی کمال تھا زینب کا۔ زینب نے کہا میں صرف روؤں گی نہیں، عزاداری برپا کروں گی تاکہ کائنات کو پتا چل جائے علی اکبر کا قاتل کون ہے، علی اصغر کا قاتل کون ہے۔ یہ ہے عزاداری کا فائدہ۔ پھر یہ انقلاب آئیڈیل کیوں بنا؟ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو معرفت کی وجہ ہے۔ ایک، چونکہ مظلومیت پہچانی گئی،
اس لیے کربلا آئیڈیل بن. لیکن ایک اور وجہ ہے کہ جو کربلا آئیڈیل بن گئی. پوچھئے تاریخ سے، کیا کربلا سے پہلے جو انقلاب ہوا اس میں رہبر میں کوئی نقص تھا؟ حسین آواز دیں گے خبردار، رہبر ہمارے نانا جیسا، رسول، سردار انبیاء، جس کا لعاب دہن چوس کے تو حسین حسین بنا ہے. تو رہبر میں نقص نہیں تھا، پھر انقلاب آئیڈیل کیوں نہ بنا؟ کہ لشکر میں نقص تھا. رہبر میں نقص نہیں تھا، لشکر میں نقص پایا جاتا تھا. عزیزان ایمان، یہ ہے کمال حسین. پوچھئے حسین سے، مولا یہ انتخاب کیوں؟ جو آ رہا ہے لے لیجئے. اس سے پہلے تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اسلام نے انتخاب کیا ہو. مولا کائنات نے اپنے لشکر کے لیے انتخاب کیا ہو، امام حسن نے انتخاب کیا ہو، جو آیا اسے لے لیا. اور آپ کے ہاں جو آیا ہے آپ اس کے لیے بھی انتخاب کر رہے ہیں. ہر ایک کو نہیں لیتے، جگہ جگہ تقریریں کر رہے ہیں کہ جو لوگ تلوار کی تیزی اور نیزے کی نوک کی چبھن برداشت کر سکتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں، جو اپنے خون سے نہا سکتے ہوں وہ میرے ساتھ آئیں. مولا آخر کیا وجہ ہے؟ یہ انتخاب کیوں ہو رہا ہے؟ حسین آواز دیں گے کہ میں کربلا میں ایک ایسا انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر رخ سے آئیڈیل بن جائے. میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا اب تک رہبر آئیڈیل تھے، لشکر آئیڈیل نہ تھا. میں نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا پچھلی تاریخیں پڑھ کے دیکھو، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد جتنے بھی انقلاب ہوئے، ہر انقلاب کو اٹھاؤ گے جب پڑھو گے تو تم کو ملے گی تاریخ یہی ملے گی کہ آئے اتنے، لڑے اتنے، بھاگے اتنے. جب کسی انقلاب کو پڑھو گے تو وہاں یہ تین چیزیں ملیں گی: آنے والے اتنے تھے، لڑنے والے اتنے تھے، بھاگنے والے اتنے تھے. مگر جب میرے انقلاب کی تاریخ پڑھو گے، جتنے آئے اتنے لڑے، بھاگا کوئی نہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. میں آئیڈیل انقلاب برپا کر رہا ہوں جہاں کسی رخ سے کوئی کمی نہ ہوگی. اب جو آئے گا وہ لڑے گا. اللہ رے کمال انصار حسین. چراغ گل کر کے حسین نے کہا چلے جاؤ. کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. کیا ہے کمال؟ معرفت تھی، وہ جانتے تھے. حسین مظلوم کا ایک جملہ ہے دعائے رفع جس میں حسین نے خدا سے بات کی ہے. ایک جملہ کہا: پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. شاید لہجہ بدل کے جب شب عاشور حسین نے چراغ گل کر کے جانے کو کہا ہوگا، انصار حسینی نے پلٹ کے کہا ہوگا: آقا جس نے آپ کو کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے آپ کو پا لیا اس نے کھویا کیا. اس لیے کہ آپ اللہم صلی علی محمد
خزانے قدرت کا وہ شاہکار ہے حسین. اب وقت نہیں ہے عزیزانی، ورنہ میں بیان کرتا کیا ہے اوصاف انصار حسین، کیسی کیسی صفتوں کے حامل ہیں. حسین چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں چلے جا، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. یہ جملہ میں اس جگہ پہ اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ بعض لوگ امام حسین نے اس وقت اپنے انصار کا قصیدہ پڑھا. قسم خدا کی جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے باپ کو ملے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انصار حسین اصحاب رسول سے بڑھ کے ہو جائیں. میں نے کہا ہم کو جھگڑا اور لڑائی کرنے نہیں آتا، ہم تو صرف تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں. فیصلہ آپ کر لیجئے. آئیے اصحاب رسول کی بھی تاریخ پڑھتے ہیں، اصحاب حسین کی بھی تاریخ پڑھتے ہیں. اصحاب رسول کی تاریخ یہ ہے کہ رسول بلا رہے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. اصحاب حسین کی تاریخ یہ ہے حسین واپس کر رہے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں. فیصلہ تاریخ سے فیصلہ لیجئے. اصحاب علی کی تاریخ یہ ہے کہ غدیر میں بیعت کر کے توڑ دیا، اور اصحاب حسینی کی تاریخ یہ ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں ہم بیعت اٹھائے لیتے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. کہاں انسان مقایسہ کر سکتا ہے؟ عزیزان ایمان یہ ہیں انصار حسین جنہوں نے کربلا کو آئیڈیل بنا دیا. بس عزیزو، میں پھر ایک بار آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میرے کسی جملے سے کوئی تکلیف پہنچی، اس لیے کہ آپ سب عزادار ہیں، اور اگر کسی عزادار کو کوئی تکلیف پہنچے نا تو مادر حسین کو درد ہوتا ہے. عزیزان ایمان یہ شام وطن کی مجلس ہے. میں نے سوچا تھا کہ زیارت کی فضیلت میں ایک آدھ روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، وقت نہیں ہے، لیکن زائر کی اہمیت میں ایک واقعہ سن لیجئے. ایران ایئر فلائٹ ہے، اس سے لوگ سفر کیا کرتے ہیں. ایک اس کے پائلٹ نے، ذمہ دار نے اپنا ایک واقعہ لکھا، خاطرات. اس میں اس نے لکھا کہ ہم نجف جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے. جب ہم فلائٹ میں پہنچے، فلائٹ بالکل تیار ہو چکی تھی. میں دیکھ رہا تھا لوگوں کے چہرے پہ خوشی ہے کہ ہم نجف جا رہے ہیں. کہنا ایک بار ہمارے ایک آفیسر آئے دوڑتے ہوئے، کہنے گئے اس میں سے 2 آدمی کو اتارنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نجف سے ابھی خبر آئی ہے کہ وہاں 2 انجینئر کی بہت ضرورت ہے، لہذا وہ 2 انجینئر جائیں گے اور کسی 2 افراد کو اتارا جائے گا. یہ کہتا ہے کہ اب میرے لیے بڑا سخت تھا کہ میں علی کے کس شاعر کو زیارت سے محروم کروں. کب میں گیا پائلٹ کے پاس اور میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو 2 عدد کرسیاں ایسی یہاں پہ لگائی جائیں جو ٹمپریری طور پہ. اس نے کہا نہیں، ہم اجازت نہیں دیتے. فلائٹ کا ساری ذمہ داری ظاہر پائلٹ کو ہوتی. اس نے کہا ہم اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اب بڑے پس و پیش میں تھا. اس نے کہا میں اور کچھ نہیں کر سکتا، جو سب سے آخر میں آیا ہو اسے واپس کیا جائے. اب ذمہ داری ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اب جو آخری نام دیکھے تو دیکھا ایک ضعیفہ اور ایک ضعیف. کہتا میرا دل بہت دکھا لیکن میں مجبور تھا. میں نے بڑی معذرت کے ساتھ ان دونوں زائرین کو اتار دیا. فلائٹ لے کے ہم نجف ایئرپورٹ پہ پہنچے. بار بار سگنل مانگ رہے تھے. ہم کو جواب یہ مل رہا تھا کہ اس وقت فضا بڑی گرد آلود ہے، آپ لینڈ نہیں کر سکتے.
مجبور ہو کے ہم کافی دیر چکر لگا کے اب جو واپس ہوئے تو وہاں ہم سے تعجب کے ساتھ پوچھا گیا کہ تم نے لینڈ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کہا جب ہم سگنل مانگ رہے تھے تو وہاں یہ پتا چل رہا تھا کہ گرد کا طوفان ہے. ہم کہا ساری فلائٹیں تمہارے بعد بھی لینڈ کی, تم سے پہلے بھی, اور تم کو یہ کیسے کہا گیا؟ کہتا بس میں سمجھ گیا کہ علی بغیر اپنے زائر کے نہیں چاہتے. میں نے پائلٹ سے جا کے کہا کہ دیکھو بات صرف اتنی ہے, ظاہر ہے وہ بھی مولا کا چاہنے والا. سمجھ گیا, کہا ہاں شاید علی یہ چاہتے ہیں. کہا آفیسر کو فون کیا گیا کہ جلدی سے ان زائرین کو دیکھو, شاید وہ ابھی اپنے گھروں کو واپس نہ ہوئے ہوں, دیکھو کہاں ہیں, ان کو پکارو. ان کے نام لیے گئے, وہ جا کے نماز خانے میں لیٹے ہوئے تھے. ان کو لے کے جس وقت فلائٹ میں آئے نا, جو ضعیفہ تھی اس نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تم کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے کام تمہارے اختیار میں ہے؟ اور اس کے بعد اس نے عجیب جملہ کہا سنو, کہا آپ گھر واپس تو نہیں گئی تھی؟ جملہ سنیں گے, گھر واپس تو نہیں گئی تھی؟ کہا اگر میری جگہ تم ہوتے تو کیا گھر واپس جاتے؟ کس منہ سے گھر واپس چلے جاتے جب ہم سب سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم علی کی ملاقات کو جا رہے ہیں. ہم نجف اگر نہ پہنچ سکتے ہوتے تو سب یہی کہتے کہ علی نے قبول نہ کیا. ہم گئے جب نماز خانے میں, ہم نے نماز پڑھی, دل ٹوٹ گیا. ہم نے یہی جملہ اپنے مولا سے کہا, مولا ہم کتنے بھی برے تھے مگر اس ضعیفی میں ہم ہی کو رسوا کرنا تھا. اے عزادارو سنو سنو. اب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے ہاں میں سمجھ گیا, اس کا مطلب علی بغیر آپ کے زیارت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. لو عزادارو یہ زائرین نجف آ گئے. کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ آج علی کے دروازے پہ آئے ہیں, آج نجف میں آئے ہیں. اے عزادارو اگر یہ شام کا قافلہ کوفہ ہو کے پلٹا ہوگا نا, عجب نہیں علی کی بیٹی نے نجف کا رخ کیا. بابا تیری بیٹی رہا ہو کے جا رہی ہے. اگر تاخیر ہو جائے مجھے معاف کیجئے گا, میں ذرا دیر مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. عزادارو زینب کربلا آ گئی, ماتم کر لیا زینب نے. 3 دن ماتم کرنے کے بعد سید سجاد, پھوپھی اماں وطن چلیں؟ ہاں بیٹا وطن چلیں. عزادارو قافلہ تیار ہو رہا ہے مگر روایت کہتی ہے کہ رباب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے. جناب زینب آئی, بھابی رباب قافلہ وطن جانا چاہتا ہے, اے بھابی اٹھو چلو. اور رباب نے زینب کو دیکھا, ایک بے بی بی شہزادی. ارے کوئی اپنے گھر کو 2 وجہ سے جاتا ہے, اس کی باقی زندگی یا تو شوہر کے یا تو بچوں کے سہارے گزرتی ہے. یہ بتاؤ ہم گھر جا کے کیا کریں گے؟ نہ تو ہمارا سہاگ نہ تو گودی. ارے سب اجڑ گئی, مجھے کربلا چھوڑ دو. بھابی کربلا یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ کہ میں یہاں رہوں گی اور میں انتظار کروں گی, جب کوئی قافلہ گزرے گا نا تو میں اسے پانی کا کوزہ پیش کر کے کہوں گی لو میرے بچے کے نام پہ پانی پی لو. سید سجاد آگے بڑھے, اماں کربلا سے اب وطن چلنا ہے. اماں وطن چلو. سید سجاد تو موجود ہے اماں. لو عزادارو, اور رباب تیار ہو گئی. عزادارو مدینے کے پاس قافلہ پہنچ گیا. آپ سب غریب الوطن ہیں,
آپ سب کو اس کا احساس اچھی طریقے سے ہوگا جب آپ پردیس میں رہ کے اپنے وطن جاتے ہیں عزادارو، تو آپ جیسے جیسے وطن قریب آتا ہے خوشی کا احساس ہوتا ہے، لوگ ہم وطن آ رہے ہیں، مگر عزادارو ارے تاریخ کہتی ہے زینب جیسے جیسے مدینے کے قریب آ رہی ہے زینب رو رہی ہے، زینب کو مدینہ آنا شاید گوارا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، انہی آنسوؤں کا واسطہ جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو رزق و روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان آنسوؤں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں، جن کے والدین سلامت ہیں بیمار کربلا کی یتیمی کا واسطہ انہیں صحت و سلامتی عطا کر دے۔ ہاں عزادارو، زینب مدینے کے قریب آئی، بیٹا ایسے نہیں جائیں گے، پہلے منادی کرا دو۔ بشیر ابن جزلم کو بلایا گیا، کہا تیرا باپ شاعر تھا تو بھی شاعر ہوگا، جا ہمارے آنے کی خبر مدینے میں دے دے۔ بشیر جا کے مدینے میں خبر کر رہا ہے، لیکن عزادارو تاریخ نے ایک اور جملہ لکھا کہ جیسے ہی مدینہ قریب آیا نا ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ ہمارے والی و وارث، ہمارے بھائی، ہمارے بچے سب موجود تھے، واپس آئے ہیں گودیاں سنسان، سہاگ اجڑ چکا ہے۔ میں ایک سوال کر کے احساس دلانا چاہتا ہوں عزادارو، میں نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے وہ زینب جس نے کوفے میں خطبہ دیا، وہ زینب جس نے شام میں خطبہ دیا، مدینے میں اس زینب نے کوئی مرثیہ، مدینے میں آ کے زینب مدینے میں قبر رسول پہ نوحہ پڑھا ہے، شہر مدینہ میں زینب کی کوئی آواز نہ اٹھی۔ احساس کر لیں گے تو پرسے کے لیے کافی ہوگا۔ عزاداروں میں سوچ رہا تھا کہ آخر آج زینب خاموش کیوں ہو گئی؟ بی بی شام میں خطبہ دیا، کوفے میں خطبہ دیا، مدینے میں کیوں نہیں کچھ کہہ رہی ہیں؟ عجب نہیں زینب آواز دے، شام میں عبداللہ موجود نہ تھے، ارے کوفے میں میرا شوہر موجود نہ تھا، مگر مدینے میں میرا شوہر موجود ہے، ارے کہیں میری آواز سن کے غیرت ہاشمی سے ارے میرے شوہر کا دم نہ نکل جائے۔ اللہ نبی زادیوں پہ یہ وقت آ گیا۔ جزاک اللہ عزادارو، مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں بشیر پہنچا۔ مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اہل بیت رسول لٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ ایک جملہ، ایک منظر ہے عزادارو، بشیر علم لے کے کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم میں جب پہنچا، جملہ سن لینا عزادارو پھر پرسا دینا، جب میں محلہ بنی ہاشم میں علم لے کے پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ چلی آ رہی ہے۔ بشیر یہ علم تیرے ہاتھ میں کیسے ہے؟ پہچان گئے نا عزادارو؟ ارے سرکار وفا کی ماں ام البنین نے اپنے بیٹے کا علم جب بشیر کے ہاتھ میں دیکھا، بشیر ارے کہ میرا علمدار باقی نہیں ہے۔ گفتگو سننے عزادارو، بشیر یہ علم تیرے ہاتھ میں کیسے؟ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ پاس کی ماں، لیکن بشیر خود ہی کہتا ہے
کہ میرے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا، اس لیے کہ کسی ماں کو اس کے ایک بیٹے کی شہادت کی خبر دینا کتنا سخت ہوتا ہے، جس کے 4 بیٹے مارے گئے ہوں میں اسے کیسے بتاؤں؟ لیکن میں نے آواز دی، بی بی صبر کرنا، تمہارا عبداللہ کربلا میں مارا گیا، تمہارا جعفر مارا گیا۔ عزادارو اتنا سن رہی تھی، مگر بار بار ہر جملہ سن کے ام البنین اتنا کہتی تھی، بشیر مجھے اب میرے حسین کے بارے میں بتا۔ بڑا قیامت کا جملہ ہے عزادارو، سن لو عزادارو، بشیر مجھے میرے حسین کی سنانی سنا۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے اپنا پوری ہمت اکٹھا کی اور اب میں عباس کی شہادت کی خبر دے رہا ہوں۔ ام البنین عصا کا سہارا لیے کھڑی ہیں۔ میں نے ام البنین سے کہا، بی بی صبر کرنا، کربلا میں تمہارا عباس بھی مارا گیا۔ بشیر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ لہجہ بدل گیا۔ ام البنین کہتی ہیں، بشیر وَكُلُّهُمْ تَحْتَ الْخَزْرَائِ فِدَانَ لِلْحُسَيْنِ، اے بشیر کائنات میں جتنے جوان ہیں وہ سب حسین پہ فدا ہو جائیں، اتنا بتا فاطمہ کے لال کی کیا سنانی ہے؟ جملہ سن لو عزادارو، بشیر کہتا ہے وہ ماں جو اب تک 4 بچوں کی شہادت کی خبر عصا کے سہارے سے کھڑے ہو کے سن رہی تھی، جب میں نے کہا بی بی کربلا میں فاطمہ کا لال مارا گیا، کمر تھام کے بیٹھ گئی، ہاں میرا حسین، میرا بچہ بھی حسین کو بچا نہ سکا۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ ارے زینب ماں کی قبر پہ آئی، جب کربلا سے چل رہی تھی تو قبر حسین سے ایک آواز آئی تھی، اے زینب جب مدینے جانا میری اماں کو میرا سلام کہنا کبھی کبھی حسین کی قبر پہ آ جانا۔ اے عزادارو، زینب ماں کی قبر پہ آئی، اماں حسین کا سلام، اے اماں گھر لٹ گیا، اے اماں خیمے جلائے گئے، اے اماں زینب کربلا سے شام سے۔ یا حسین، 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 یا حسین۔